السلام علیکم دوستو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف مواقع پر کتنے ایسے کام کی ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر کے لوگوں کا مذاق بن گئے، لیکن یہ امریکی صدر ہی تھے جنہوں نے بیان دیا تھا کہ امریکہ کو اپنی احمقانہ پالیسیوں سے سالانہ $800 بلین خسارے کا سامنا ہے، جبکہ دیگر ممالک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چلیے آج آپ کے ساتھ دنیا کے طاقتور ترین ملک یعنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چند حماقتیں شیئر کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف ایک عالم حسینہ کے ساتھ شادی نہیں کی، بلکہ اس نے حماقت اور بدحواسی کو بھی اپنے حیات میں شریک کار بنا لیا ہے، اور اگر گہرائی میں جا کر سوچے تو حسینہ عالم کے ساتھ شادی بھی اس کی احمقانہ جسارت اور بے وقوفی کا شخصانہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کیلیفورنیا کی ایک کمپنی نے نیو یارک، لاس اینجلس اور سان فرانسسکو میں ٹرمپ کی بے لباس اور عریاں مجسمے نصب کر دیے، جس پر ٹرمپ کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ البتہ تفریحی پارکس کی دیکھ بھال کرنے والے اداروں نے ہی اعتراض کر دیا اور کہا کہ بھلے ٹرمپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، لیکن اتنی بے شرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان مجسموں سے خواتین اور بچوں میں ناگواری کے احساسات پیدا ہو گئے ہیں، جس کے بعد ان مجسموں کو ہٹا لیا گیا۔ اس سے بھی بڑی ایک اور حماقت ملاحظہ کیجیے کہ نیو یارک پوسٹ نے ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ناس کی برہنہ ماڈلنگ کی تصویر شائع کر دی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیوی پہلے ماڈلنگ کیا کرتی تھی اور انہوں نے برہنہ ہو کر بھی کچھ تصاویر بنوا لی تھی۔ یہ تصویر 1996 میں بھی فرانس کے ایک رسالے نے شائع کی تھی، مگر یہ نیو یارک پوسٹ میں سب کچھ شائع ہونے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ یہ سب کچھ بھی ٹھنڈے پیٹوں سے برداشت کر گئے۔ کیا آپ کو ایک ایسے دل خراش واقعے کا بھی علم ہے جو امریکہ نے اپنے محسن کے ساتھ برتا؟ جانسن بہارے ایک ایسا برطانوی جنگی ہیرو ہے جو کئی سال سے عراق میں اپنی فوج کے شانہ بشانہ جنگ لڑتا رہا۔ اس کی جنگی خدمات کی وجہ سے اسے سب سے بڑا فوجی اعزاز وکٹوریا کراس دیا گیا۔ اس برطانوی ہیرو اور امریکی محسن نے ایک تقریب میں شرکت کے لیے امریکہ جانا تھا، مگر امیگریشن حکام نے اسے 3 گھنٹوں تک JF کینیڈی ایئرپورٹ پر کھڑا کیے رکھا۔ اس نے بتایا بھی کہ عراق جنگ کے دوران بم دھماکے میں زخمی ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، مگر اس کی کسی بات کو نہیں سنا گیا اور نہ اس پر عمل کیا گیا، اور جب وہ بدترین تفتیشی عمل سے فارغ ہوا تو تقریب ختم ہو چکی تھی، جس کے بعد جانسن نے بیان دیا کہ مجھے امریکہ سے نفرت ہو گئی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ جہاں ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے وہاں جانا ہی فضول ہے۔ ٹرمپ کے گرد حماقتوں کا جرمٹ لگا ہوا ہے۔ اس نے ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، شام، سوڈان اور یمن کے شہریوں کے لیے امریکہ میں داخلے پر قدغن عائد کی، مگر نیو یارک کی عدالت نے ٹرمپ کی پابندی کو معطل کر دیا۔ ٹرمپ نے 29 صفحات کے اس فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کی اور کہا کہ 7 ملکوں کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کا صدارتی حکم امریکہ کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، مگر اپیل کورٹ میں بھی ٹرمپ کو شکست ہوئی تو اس نے ایک احمقانہ ٹویٹ کی کہ کورٹ میں دیکھ لوں گا، ہماری قوم کا تحفظ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اس ٹویٹ سے ٹرمپ کی حماقت کے ساتھ ساتھ ایک خوف اور ڈر بھی جھلک رہا ہے۔ وہ اپنی حماقتوں کا خود بھی اعتراف کرتا ہے۔ اگست 2016 میں شمالی کیرولینا میں انتخابی ریلی کے دوران کہا کہ کبھی کبھی وہ جوش خطابت میں اس کی منہ سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں جن پر وہ معذرت چاہتے ہیں۔ صدر بندی کے بعد اس نے اسلامی دہشت گردی کے خاتمے کی بات کر کے اسلام کے خلاف مزید بڑھاس نکالی۔ عیسائی، یہودی اور ہندو دہشت گردی کے خلاف کوئی ایک لفظ تک منہ سے نہ نکالا۔ ہندو دہشت گردی کے خلاف بات کرنا تو دور کی بات، وہ امریکی ریاست نیو جرسی میں منعقدہ ایک چیریٹی کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت اور ہندو کا میں عاشق ہوں، اور یہی کچھ انہوں نے حال ہی میں مودی کے ایک جلسے میں بھی دہرایا ہے۔ جی دوستو، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ برائے مہربانی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عبدالباسط کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔